کرمان دل کے اندر ہے، ایسا گھاؤ ہے بھائیو صاحب، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر ارمان اللہ پورے کرتا ہے، ایک ارمان دل کے اندر ہے، ایسا گھاؤ ہے چیر کے رکھ دیتا ہے، عبدالحلال کو بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا کی قسم، اولاد، بچے، بچی، بیوی، سب کی نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن ایک نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ کاش اگر ماں باپ زندہ ہوتے، اس مقام پر دیکھتے تو کیسے جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے۔ میرے ویرو، جب گھر کے اندر درخت یوں کر کے کھڑا ہو جائے، جب پھل دے دے کے تھک جائے تو درخت میرے عزیزوں ٹہنیوں کے ساتھ مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر گھر والے سیانے لوگ رسی باندھ کر اسے سہارا دے کر ساتھ دیوار کے ساتھ کھنٹا لگا کے پھر سیدھا کرتے ہیں، پھر ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، چاروں طرف سے رسیاں باندھتے ہیں۔ ماں باپ اگر مایوس ہو کے بوڑھے ہونے لگ جائیں تو یہ بچوں تم اپنے باپ کی رسیاں ہو، چار طرف سے رسی باندھ کر پیار کی باہوں میں لے کے اپنے باپ کو سیدھا کر دینا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا، رب اکبر کی قسم جس کے دل پہ باہر نہ کر جائے، یہ تمہاری ایک آنکھ کی گوری برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ زندگی کی جوانی کے اندر اس نے اتنا آپ تمہارے پر قربان کر دیا، ریڑھی لگائی کبھی نہ سوچا، تجھے ٹھنڈے پانی کے لیے فریج لا کے دیا، خود مسجد کے نلکوں سے پانی پیتا رہا۔ تیرا باپ ساری رات بغیر پنکھے کے سوئے تھا، ایک پڈسٹل فین گھر میں ہوتا، نہ تیری ماں کو گرمی لگتی تھی نہ تیرے باپ کو، وہ پنکھے کا رخ تیری طرف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، بجلی چلی جایا کرتی تھی، یقین جان ساری رات تیرا باپ اپنے رومال کا، تیری ماں اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تجھے جھلتی رہتی تھی۔ اب ان کے اندر کچھ نہیں رہا، انہوں نے جب تو گود کے اندر آیا تیرا ماتھا چوم کے اس وقت سے لے کر اپنے لیے نہیں سوچا، سارا کچھ تیرے لیے سوچا، انہوں نے سب کچھ تیرے نام کر دیا، چٹے کاغذ پر انگوٹھے بھی لگا کے گھر بھی تجھے دے دیا، مرنے کا انتظار نہیں کیا۔ خبردار خبردار، اب بیوی کے کہنے پر، اب بچوں کے کہنے پر، اب یاروں کے کہنے پہ ماں باپ کو نہ گھور کے دیکھنا۔ رب کعبہ کی قسم، تیری گھوری سے انہیں ایسا اٹیک ہوگا، قبر میں گر جائیں گے، سارا رہتے اشاروں کے دکھائے گا، یہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے پتہ لگے اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے، کہا جی، اگر وہ تیرے سے راضی تو خدا تیرے سے راضی، اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ اللہ جتنی ترقی دے دے، جتنی اللہ عہدے عطا فرما دے، لیکن ماں باپ کے سامنے نیوی نظریں رکھ کے رہیو۔ کبھی پیسے کی دھوس پر ماں باپ کے سامنے یوں نہ کریو، ورنہ اللہ گردن توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے کو سری اللہ نے مروڑ کے رکھ دیے۔ ماں باپ کو آنکھ کے اشارے سے یوں بھی کرنے کی اجازت نہیں، ہر کام کر، غلطی ہو گئی معاف کر دوں گا، دو چیزوں پہ پکڑوں گا، معافی کی گنجائش کوئی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں مرضی کھاک بھبل ڈھونڈ میرے، لیکن خبردار خبردار میرے آگے جھکنا نہ چھوڑنا، میرے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہ کرنا۔ ایک عورت سوکڑ برداشت نہیں کرتی، ایک مرد اپنی عورت میں دوسرا مرد برداشت نہیں کرتا، میں اللہ اپنے کائنات میں شریکہ کیسے برداشت کروں گا؟ خبردار، میں اکیلا ہی تھا، اکیلا ہی ہوں، اکیلا رہوں گا، کیونکہ میں نے قرآن میں کہہ دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے اللہ، کوئی نبی بھی فرمائے نہیں۔ مکے کے کافر آئے، اجی کیوں؟ ہم تو ایک برادری ہے، ایک خاندان ہے، داد کے نان کے سب کے برابر ہیں۔ آپ نے فرمایا مطلب بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے ذرا ہمارے بت باڑے میں آئیو۔ کیا کروں؟ کہا ہم نہیں کہتے سجدے کر، ہم نہیں کہتے انہیں پوج، ہم نہیں کہتے سینے سے لگا، ہم نہیں کہتے کہ ان کو کھانا پینا دے، ہم نہیں کہتے ان کے آگے نظرانے رکھ۔ کیا
کرو کہ بس ہمارے بتوں کے اگے کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لے تاکہ دنیا کو بتلاویں گے محمد کا رب بھی ہمارا محمد کا رب ایک ہے. کس کے اگے؟ اللہ اکبر. یہ جو لات مناتے ہیں یہ عزا بولے یہاں کے کھڑا ہو جا اور کہہ دے کہ اللہ اکبر. ہاتھ بھی نہ لگا بس پاس ہی کھڑا ہو جا. ایک دفعہ سارے مکے والوں کو دکھا دے ہماری برادری کو دکھا دے تو ہمارے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دے ہم تیرے خدا کی مخالفت چھوڑ دیں گے. ابھی نبی نے ہاں نانی کی ہوٹ نیلے اللہ کا قرآن آیا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے میرا نبی خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے غیر کے پاس تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. اگر اپنی مرضی سے چلا گیا تو تاج نبوت جو تیرے سر پہ ہم نے رکھا تجھے واپس کرنا پڑے گا. اللہ سبحان اللہ. میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا. اگر تم میلہ ہی دیکھنے چلا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان سے کہہ دے میری طرف اللہ کی وحی آئی جو میرے سے پہلے بھی نبیوں پر آئی. اگر وحی کے بعد لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرا نبی اگر حقیقت آنے کے بعد بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے تو تیرا میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. دفع کر مالتے مانے نہیں مالتے نہ مانے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. مانے نہ مانے دفع ہو. تیرا کام ڈرانا ہے تیرا کام خوشخبری دینا ہے. اگر سارے جہنم میں چلے گئے محمد میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا. ان کی رگ رگ میں شرک بھر چکا. رگ رگ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ غلط کر رہے ہیں. اس حقیقت کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے سگے بالکوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے. فکر ہی نہیں ان کی حالت کے اوپر چھوڑ دے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرا نبی اللہ اگر جٹ کی زبان میں سادہ زبان میں ترجمہ اے میرا نبی تو ان کی گودی میں بھی معاذ اللہ جا کے بیٹھ جا پھر بھی تیری بات یہ نہیں مانیں گے. نفع کر دیں انہیں. مکے کے کافر آ گئے بزرگوں اور آ کے کیا کہنے لگے ہم تجھے ماننے گے لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں. کلمے پہ بھی کوئی شرط ہوا کرتی ہے. خدا کی توحید کا پرچار کرنے میں نبی کو نبی ماننے میں. وہ لوگوں ہمارا نبی تو اللہ نے اتنا اعلیٰ اتنی روشن دلیلوں والا بنایا. کوئی آ کے کہ عبدالحنان جی اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دو تب میں مانوں گا. فرمایا نبی کی نبوت پر دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے مرزا قادیانی کنجر دلہ بے ایمان حرامی. کوئی آدمی یوں کہہ دے اگر وہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم انسان پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضور کے ہوتے بھی کسی نبی کی ضرورت ہے. جب ایک باپ کے ہوتے ہوئے دنیا کے میں بھی تیرا باپ ہوں تیری غیرت برداشت نہیں کرتی. آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے دوسرے لال کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. اللہ ہمارا اللہ بھی سچا ہمارا نبی محمد الرسول اللہ بھی سچا. ایمان کی گرمی کے ساتھ ذرا ہاتھ بلند کر کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میرے ہاتھ کھڑے کروائے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہیو تاجدار ختم نبوت. میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ کھڑے رکھنا اس لیے آپ کے ہاتھ کھڑے کروائے. اللہ جنہوں نے تیرے نبوت کی گواہی نبی کی نبوت کی گواہی دے دی اللہ ان کے دائیں ہاتھ کے اندر قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرما دینا. بلکہ دعا کرو قبر سے جب قیامت کے دن اٹھیں فرشتے کے کون ہو کہاں سے آئے ہو بس ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہو. جب فرشتے کے کون ہو تو ہماری زبان سے نکلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیا اپنے بچوں کو اول فول سکھا رہے ہو سمجھا رہے ہو. نبی کی نعتیں سناؤ. دادا پوتوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھے باپ بیٹوں کے سامنے ماں بیٹی کے سامنے بیٹھ کے نبی کی نعتیں پڑھے. کہاں چلے گئے یہ چراغ سارے کے سارے مدھم ہو گئے.
شام کو جلدی گھر آ گئے، ابو جی نے سب کو بٹھا لیا، میرے بچے آج میں یہ ریڈیو پہ نعت سن کے آیا، ذرا نعت سنیں۔ باپ سنائے، بیٹے سبحان اللہ کہیں، رب اکبر کی قسم ہے یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکنے لگ جائے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار جو مرضی کر معاف کر دوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے میں معاف کوئی نہیں کرنا، میری توحید میں چھید کرے، میری توحید والے دروازے میں کوئی کیل گاڑ دے گا، برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ سائیاں وعدہ کرتا ہوں تو رب ہے، رب رہے گا، تیرے علاوہ نہ کسی کو مانوں گا، نہ ماننا ہے نہ مانوں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسری شک جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، اس کا نیم البدل کوئی نہیں۔ پہلا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا خبردار، ذرا سوچ کے قدم رکھیو، ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو نہ لے کے آئیو، ماں باپ کے مقابلے میں یار کو نہ لے کے آئیو۔ کملی والے رحمِ شاہ والے سوال کر رہے ہیں، اماں بڈھی ہو گئی، اب میری امی کو جو بات کرے وہ امی کو یاد نہیں رہتی، بات کر کے بھول جاتی ہے، کہتی ببو منٹ تو کہا ہی کوئی نہیں، ابے کو روٹی کھا کے بھول جاتی ہے، پیشاب کر کے ابو آیا بھول جاتا ہے، کپڑے صبح بدلے بھول جاتا ہے۔ کملی والے جب ماں باپ کی حالت ہو جائے، بیوی سچ گئے اور ماں باپ کے نہیں کوئی نہیں کیا، حالانکہ ماں باپ نے کیا، تو کملی والے بتاؤ کس کی وکالت کروں، بیوی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ یا ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ؟ فرمایا نا اس جوان کے سامنے بڈھوں کو نہ جھکانا، اگر تیرے ماں باپ غلط بھی گئے تو جا کے ماں باپ کی طرفداری کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنا۔ کمرے میں جا کے بے شک معافی مانگ لیے، ہاتھ جوڑ لیے کہ خدا کی بندی یہ چٹی داڑھی والے کو میں جھکاتا ہوں اچھا لگتا ہوں، میں ماں کو چپ کراتا اچھا لگتا ہوں، تجھے بھی پتا مجھے بھی پتا اماں بھول جاتی ہے، مجھے پتا ابا کی یادداشت کمزور ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اگر میں تیرے سامنے ماں باپ کو جھکاتا تو روزے والا بھی روٹ جاتا، عرص والا بھی منہ موڑ لیتا۔ گئے ماں باپ گھر سے، یوں چلے گئے جیسے تیر کمال سے چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پاؤ نہ سکو گے۔ یہ جو کلیاں تھی نکی نکی سی، یہ پپو، یہ انور، یہ بشیر، یہ مشتاق، یہ ثناء اللہ، یہ ساری کلیاں تھی۔ جب یوں کر کے اماں بدھی پڑی تھی، ابا یوں کر کے پڑا تھا، یہ پاس کھڑے ہو کے کہتے ابو ابو ابو، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، فصلوں کو پانی سے سراب کیا جاتا ہے، کھاد سے سراب کیا جاتا ہے، میری اولاد میں نے تمہیں اپنے خون کے قطرے بیچ بیچ کے جوان کیا ہے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، تمہیں یاد آؤں گا، رو رو کے دکھاؤ گے، میں تمہیں نظر کوئی نہیں آؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ بچے آپس میں لکن مٹی کھیلتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر نہ تلاش کرنے پائے تو آکے کہتا ٹیلو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو فرمایا میں ایسا چھپوں گا، ٹیلو کرتا پھرے گا، کہیں نظر نہیں آؤں گا، میری قبر پر آ کے سر پھٹے گا، مارے گا، میں پھر بھی باہر نہیں نکلوں گا، اور میں کہوں گا میں 70 سال گزار کے گیا، وہ بیٹے جب وہاں تو میرے قبرے میں نہیں آتا تھا، آج میری قبر پر کیا لینے کے لیے آیا؟ کفن کی تیر چادروں کے اندر، تیر کپڑوں کے اندر کتنے دکھڑوں کے پہاڑ لے کے گیا، وہ سبزی منڈی کی پھیریاں، وہ رحمِ شاہ سے شہر کے اندر دھند میں جانا، وہ گرمی میں ریڑی لگانا، سارے کے سارے بجلی کا بل آ گیا۔ کبھی اس نے یوں نہیں کہا بیٹے پنکھے بند کر کے سویا کر، بلکہ دوسرا پنکھے کا رخ بھی تیری طرف موڑ دیا۔ اس 15,000 کے بل کے پیچھے بتاؤ تیرے باپ کو کتنے جوتے گھسانے پڑے ہیں، تب جا کے تیرے گھر کے اندر پنکھا جلا، 2 کلو اس دھوپ کے اندر اس کا خون سڑ گیا، تب گھر کے اندر جا کے بلب جلا۔ آج کہتے ہیں آٹا میں
مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، اس سے زیادہ درد ہے ماں باپ کو ہے۔ اپنے باپ سے پوچھو سبزی کا تھیلا جسے ٹھڈا مار کے کہتا ہے یہی پکا رکھا ہے میں نے، کوئی نہیں کھانی۔ اپنے باپ سے پوچھ اس سبزی کے تھیلے کو حاصل کرنے میں تجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کتنی جی حضوریاں کرنی پڑی، کتنوں کو جھک جھک کے سلام کرنا پڑا۔ لے جو تھیلی پاگے کی حال ہے، گھر چھڑاؤ جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھ تو صحیح جو ہوٹلوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، یقین جانو کوئی بزرگ کوئی ہوٹل کے اوپر میز صاف کرتا، چائے کی پیالی پکڑاتا نظر آتا ہے، کلے جموں کو آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بھی کسی گھر کا چراغ تھا، پتہ نہیں اس کی ماں نے اسے کتنے لاؤ جتن سے پالا ہوگا، پتہ نہیں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے کتنا یہ سیرے کرتا ہوگا۔ آج پتہ نہیں قدرت نے دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا، چار بچوں کے باپ ہوٹلوں پہ برتن دھوتے نظر آ رہے ہیں، مرنا کوئی نہیں۔ یہ تو عمر ماں باپ کے گھر کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھنے کی ہے، یہ روڈوں پر دھکے کھانے کی تھوڑی ہے۔ یہ لاٹھی لے کے گلی کے اندر گھوم رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا ٹی پی سے ڈرا کے جا رہا ہے، ناک کی نلی گر رہی ہے، اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، اتھو چڑھ رہا ہے، پانی پلانے والا کوئی نہیں، بڈھا ہے خدا کی قسم سارا دینے والا کوئی نہیں۔ ان کے دروازے سینے کے ارمانوں کے گھر کھٹکھٹا کے دیکھ، ہر گھر سے ہر دروازے کے بجانے کے بعد ایک ہی آواز آئے گی کہ پتر لے گئے نواں دیا لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دیا لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور۔ اب کسی وقت بھی مسجد میں اعلان ہوگا، اللہ اکبر، اتنی ستم ظریفی کہ مجھے گھر کی چرپائی بھی دینے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بچی پڑی ہوگی لاؤ لاؤ، اتنی بے وفائی تو نہ کرو، میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے تم نے میری بچی بھی چھین لی۔ ضروری ہے کہ اسی جنازے کی چرپائی پہ جنازہ جائے، باپ کے لیے نئی چرپائی کیوں نہیں لے کے آتا؟ ضروری ہے یہ کلبے والی چادر جو چندے سے مانگ مانگ کے لی گئی، گھر کے کمبل میں باپ کو لپیٹ کے کیوں نہیں جاتا؟ پھر وہ کمبل لا کر اپنے سرانے رکھ لے، خدا کی قسم رات کو وہ کمبل لیٹ کے اوپر لے کے سو جایا کر۔ تجھے کیا پتا تیرے کرتوتوں پہ لعنت برس رہی ہے، تیرے باپ کے اڑے ہوئے کمبل پر خدا اس کی برکت سے تیرے پہ رحمتیں برسا رہا۔ باپ جس کپڑوں میں بنا نہ کاٹو کپڑے، چار بھائی مل کے آہستہ آہستہ کپڑے اتارو، پھر خدا کی قسم اسے صابن سے سرف سے دھو کے پاک کر لو، وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھا کر مسجد کے مولوی کو ختم کے اوپر نماز جوڑا دے گے، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنے باپ کے اترے ہوئے کپڑے بیٹا پہن کے خدا کو رو کے دکھائے گا۔ رب اکبر کی قسم باپ کی جھولی یہ پھیلائے گا، عرش والا اپنی رحمتوں کو اتارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ کیا پتا تیرے باپ نے اللہ اکبر رات کے کس پہر کے اندر اس کرتا پہن کر اس جھگے میں خدا کو رو کے دکھایا ہو، اس کے ارمانوں کا آنسو نکلا، اس نے اپنے پلو سے یوں کر کے صاف کر لیا۔ کیا پتا اللہ نے اس دامل کے اوپر جنت کے مکان کا وعدہ لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ فقیرو خدا کی قسم ماں پر میں کچھ کہہ کر دعا کروا دوں، آپ یقین کرو میرے ویرو، نہیں یقین آتا اب بھی میرا بیگ دیکھ لو، میرے اپنی ماں کی قبر کی مٹی اپنے بیگ میں رکھی ہوئی ہے، تین چیزیں میری امی کی میرے پاس ہیں، یقین جانو میں بتا کے کون سا چودھری بن جاؤں گا، میں بتا کے کون سا تمہارا پیر بن جاؤں گا، یا کون سی عزت بڑھ جائے گی۔ میرے پیاروں خدا کی قسم تین چیزیں میری ماں کی میرے پاس ہے، میری ماں کی لینن کی جتی میرے پاس ہے، میری امی کا جائے نماز میرے پاس ہے، میرے امی کی ہاتھ کی تسبیح میرے پاس ہے۔ جب کوئی میری کشتی بور کے اندر پھنس جاتی ہے میں چیزوں کو جھولی میں بیٹھ کر اللہ کو دکھا کے رو کے دکھاتا ہوں، رب اکبر کی قسم میری آنکھ پھلکنے سے پہلے اللہ میرے کاموں کو بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ٹوپی سنبھال کے رکھ باپ کی جرسی سردی میں پہنے کر، ساری چیزیں مولوی کو، لوئی بھی مولوی کو دے دی، بسترے بھی مولوی کو دے دیے، منجا بھی مولوی کو دے دیا، ہر چیز میں گھر کیوں نہیں دیتا مولوی کو، یہ بھی دے دے، یہ بھی تو باپ چھوڑ کے گیا، رقبہ کیوں نہیں دیتا، مٹھا مٹھا ہپ ہپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کپڑے خود پہن، بیٹی کو کہے یہ ابو کی لوئی تھی، یہ سوراخوں والی جو تو نے پچھلے سال یا تروپا لگا کے دیا تھا، یہ میری بچی یہ دوپٹہ یہ چادر اوڑھ کے خدا کو رو کے دکھائے گی، سجدے میں یہ جائے گی، سبحان ربی العالی یہ کہے گی، اللہ اس کی باپ کی قبر
قبر کو جنت کا باغ بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ 10 محرم کو گئے، کیا کرتوت کر کے آئے، ناراض نہ ہوئے میرے پیارو۔ 10 محرم کو گئے، کیا کر کے آئے، کسی لے کے گئے، پھوڑا لے کے گئے، 2 دابڑے ڈال کے مٹی کے قبر پہ آ گئے۔ جب پہلا دابڑا مٹی کے گرا، تیری ماں نے یوں کر کے دھچکا کھایا۔ جب دوسرا دابڑا گرا، کہنے لگے، اور رفیق، او ایوب، او انور، او اشرف، خدا کے واسطے کیا کر کے جا رہا ہے؟ یہ تو پہلے میری قبر پہ تھوڑی پڑی تھی اور پھینک کے چلا گیا۔ اور میرے بچے، کاش 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 ہاتھ میں تسبیح لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہر دانے پر سبحان اللہ پڑھتا، ہر دانے پہ درود شریف پڑھتا۔ میرے بچے، میری قبر کے پاس آ کر کھڑا ہوتا، ادھر تیری تسبیح کا دانہ مکمل ہوتا۔ اللہ اکبر، تیرے کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ تو پہلے میری قبر پہ پڑی ہوئی ہے، کاش گھر سے نکلتا، تسبیح کے دانے پہ کل اللہ پڑھتا تھا۔ ضروری نہیں 10 مرتبہ، ضروری نہیں 20 مرتبہ، 3 ہی مرتبہ وہاں سے لے کے قبرستان تک پڑھتا۔ اور میرے بچے، تو نیت کرتا یا نہ کرتا، ایک قرآن پاک کا ثواب تیری 3 مرتبہ کل اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میری قبر کے اندر اتار دیتا۔ بھائی مشتاق، اپنے گھر والوں سے کہہ دے، او عثمان، اپنے دادکوں سے کہہ دے، خدا کے واسطے امی کو صرف آج یاد نہیں کرنا، 10 دن یاد نہیں کرنا، 40 تک یاد نہیں کرنا، بلکہ سارا سال یاد کرنا ہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھے، قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئے، بے شک 2 آیتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا دی، اللہ ثواب ماں کی قبر میں بھیج دے، اللہ ثواب ماں کی قبر میں بھیج دے، رب اکبر کی قسم تو سعودیہ میں بیٹھ کے ثواب بھیج دے۔ ہم احسال کے بھی قائل ہیں، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں۔ نیکی آپ نے کی، آپ کو ثواب مل گیا، نیکی آپ کے بیٹے نے کی، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، احسان آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے واسطے اور میرے پیارو، جس طرح تمہارے ماں باپ تمہارے لیے خیال کر کے گئے، مکان بنا کے گئے، دکان بنا کے گئے، آپ بھی تو ان کا خیال کرو، ناشتہ بعد میں کیا کرو، چائے بعد میں پیا کرو، حقے کی سڑکیاں بعد میں لگایا کرو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ماں باپ کو بخش دیا کرو۔ اللہ اکبر، یقین جانو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزوں، جنازے اٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبرستان لے کے جاؤ، پوتے دوتے کو لے کے جاؤ، کہ بھائیو کیا ہے یہ، کیا ڈیری ہے، کہ بیٹے تیرے دادے کی قبر ہے، ابو کیا کروں، کہ بیٹے ذرا توتری زبان سے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوتا باپ کی قبر پہ، دادے کی قبر پہ کہے گا بسم اللہ الرحمن، اللہ کو اس کا توتلا پت اتنا پسند آئے گا، فرشتوں ساری زندگی کے گناہوں کے عذابوں کو ہٹا دو، اس کا پوتا میری قبر پہ بیٹھ کے مجھے رحمان رحیم کہہ رہے ہیں، میں اس کے دادے کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس یہ میری دکان کے اندر سامان تھا جو میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، تمہاری مرضی ہے، میں تمہارے سے بڑی کم حیثیت کا ہوں، فقیر سا ہوں، اتنا میرے پاس پیسے میں بھی کوئی نہیں، عزت بھی تمہاری میری عزت سے زیادہ ہے، شہرت بھی زیادہ، قربہ برادری زیادہ، میں تو ایک دکان والوں کے سامنے، شو روم والوں کے سامنے ایک ریڑی لے کے کھڑا تھا، اگر میرا سودا تمہیں پسند آ جائے تو اسے جھولیوں میں بھر بھر کے بغیر پیسوں کے لے جاؤ، اور اس سودے کو اپنے گھر میں سجاؤ، اپنی زندگیوں میں سجاؤ، خدا کی قسم موت کے بعد بھی دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا سودا بیچ کے گیا ہے، باقی یہ دنیا ہے دھوکہ ہی دھوکہ، کچھ ہی رکھا ہو رہے ہیں۔ یہ سونڈ والا بھائی پاس بیٹھا ہے، میں کو یار یہ بیکار ہے، کہتا مولوی صاحب تجھے تقریر کرنی نہیں آتی، تیرا گلا خراب ہے، یہ سونڈ میرا کارآمد ہے، میں کوئی انتظامیہ کو فانوس خراب ہے، کہ نہیں مولوی صاحب امپورٹڈ ہے، پنکھا خراب ہے امپورٹڈ ہے، جوتا پیر میں پہن رکھا ہے، میں کو نہیں یار جوتا خراب ہے، نہیں مولوی صاحب آپ نے کبھی پہننا تو آپ کو پتا ہوگا لیدر کا، ہر چیز بڑھانے والا اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے، دنیا اللہ نے بنائی، زمین آسمان اللہ نے بنائے، یہ درخت شجر اللہ نے بنائے، لیکن اس کی اللہ نے تعریف ہی کوئی نہیں کی، فرمایا اس کے بارے میں گمان رکھنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے بندہ پیدا تو میں نے کی لیکن سارا دھوکے کا گھر ہے، خبردار اس دھوکے کے گھر میں آ کر اپنی اصلی گھر کو نہ بھول جانا، اس لیے قرآن کہتا ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
राजिऊन। इसलिए कुरान कहता है, कुरान ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ज़ाहिबून नहीं कहा कि चला गया, नहीं राजिऊन लौट के आ गया। सब जो जन्नत से आए थे जन्नत के अंदर वापस चले गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने जन्नत से बाबा आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था और फरमाया था अब जन्नत में वापस आने की जगह आमाल है। ए आदम अपने बंदों, मेरे बंदों से अपनी उम्मत को कह दे अल्लाह की पहचान करे, वक़्त के नबी की ताबेदारी करे। जा जा जा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बा आदम का इंतकाल हो रहा है, अब्बा जान दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। बेटा शीश वस्सा बिहा, इब्राहिम ने भी ये नसीहत की थी, बाबे आदम ने ये नसीहत की थी, ए मेरे बच्चों हमारे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? कह लगे अब्बा जिस रब की तुम इबादत करते हो उसी रब की इबादत करेंगे। शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शीश अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, ए बेटो तेरी कश्ती जब घवर फंस जाए और तेरी नाव को किनारा न मिले तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हाथ उठा लिया कर, दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ उठा लिया कर, अल्लाह तेरी कश्ती भंवर से निकाल देगा। अब्बा अब्बो मोहम्मद कौन है? कहा बेटे मैंने देखा कोई नहीं, मुझे पता भी कोई नहीं, लेकिन जब मैं जन्नत के अंदर था हर दरख्त के पत्ते पे नाम मोहम्मद था और इसके माथे पर भी लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। जन्नत की नहरों के किनारों पर भी लिखा था मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। हुरों के माथे पर भी लिखा था मोहम्मद, जन्नत के गिलबानों पे लिखा था मोहम्मद। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, मुझे मोहम्मद के अलावा कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा वाह मोहम्मद शान वाला। अल्लाह ने फरमाया गुनाहगारों के लिए मोहम्मद काम वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिरी बात कह के दुआ की तरफ आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हयाती उम्र बरकत अता फरमाए। कौन? हमारा प्यारा नबी। पता है हमारे प्यारे नबी को हमारे से कितना प्यार है। एक दिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। हमारी अम्मी जान ने देखा आज नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारी अम्मा ने देखा आज मोहम्मद का चेहरा खिला खिला हुआ है। अम्मा जान हुजूर के आगे झोली फैला के खड़ी हो गई। आपने फरमाया आयशा क्या बात है, मुझे बाहर जाने दे, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा कहने लगी कमली वाले कौन सा ऐसा वक्त होता है जब लोग आपका इंतजार नहीं करते? फरमाया आयशा बता रोकने की वजह क्या है? कहा कमली वाले आज बड़े खुश मूड में हो, मैं झोली फैला के खड़ी हो गई। आयशा बता क्या मांगती है? अम्मा कहती मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद लेके दे दे। मेरे पास कच्चा हुजरा है, मुझे पक्का मकान लेके दे दे। वाह आयशा कितनी ज़ानत वाली, अपने बाप की बात पर अमल किया। कहने लगी मेरे अबू बकर ने कहा था, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था यार हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।